الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں ایمانیات کے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبی کی معرفت زیر بحث ہے۔ اس کے ابتدائی مباحث ہم بہت حد تک دیکھ چکے۔ اس کے بعد جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ جب کسی کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے بعد بینات بھی نازل کرتے ہیں، یا بینات بھی اس کی مائیت میں ہوتی ہیں۔ بینات یعنی واضح نشانیاں جو فیصلہ کن ہو جائیں۔ نبی کی شخصیت کیا ہے، نبی کا پس منظر کیا ہے، نبی کے اخلاق کیا ہیں، اس سے قطع نظر اللہ تعالیٰ بعض ایسی نشانیاں، بعض ایسی بدیہی چیزیں اس سے متعلق کر دیتے ہیں کہ کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ بینات کیا ہیں؟ چنانچہ اس سے پہلے ہم جو بحث پڑھ رہے تھے اس میں آخری جملہ یہ تھا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر کہ کس قوم میں نبی مبعوث ہو رہے ہیں، کس زمانے میں ہو رہے ہیں، کن حالات میں ہو رہے ہیں، یہ بینات اس کو دیتے ہیں۔ بینہ کا مطلب ہے واضح دلیل، چیز کو واضح کر دینے والی چیز، ایسی بات کہ جس کے بعد آدمی کے لیے سب حقائق روشن ہو جائیں، تو یہ بینہ ہے۔ تو یہ بینات کا لفظ خود قرآن مجید ہی نے چونکہ اختیار کیا ہے، ہمارے ہاں اس مدعا کو ادا کرنے کے لیے بہت سے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بینات ہر نبی کو اس کے زمانے اور حالات کے لحاظ سے دی جاتی ہیں۔ ان میں سے چند کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ یعنی یہ بینات تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، لیکن جو اہم ترین ہیں، زیادہ نمایاں ہیں، جو فیصلہ کن ہو جاتی ہیں، ان میں سے چند کا ذکر یہاں کریں گے۔ پہلی بات، نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مصداق بن کر آتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک اجنبی شخصیت ہے، اچانک اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں پیغمبر ہوں۔ جن امتوں میں نبوت کی روایت موجود ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ کسی جگہ پہلے سے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی پس منظر نہیں ہے، کوئی پہلے نبیوں کی تعلیم نہیں ہے، اور وہاں نبی بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی قوموں کی طرف، بلکہ سیدنا ابراہیم سے پہلے ہر قوم کی طرف اللہ نے ایک رسول کو مبعوث کیا، اور مختلف پیرایوں میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، لکل امت الرسول لکل قوم ہاد، اور اسی طریقے سے دوسرے اسالیب ہیں۔ لیکن جہاں پر نبی کی روایت موجود ہے، نبوت کی روایت موجود ہے، وہاں نبی اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کا مصداق بن کے آتا ہے۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہاں پر اس کو علل اطلاق نہیں بیان کیا، بلکہ بالعموم کا لفظ لکھا ہے۔ یعنی اگر روایت موجود ہے، دو طرح کے معاشرے ہوں گے یا قومیں ہوں گی، ایک وہ کہ جن کے ہاں پہلے کسی نبی کے بارے میں کچھ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں، کوئی شہادت دینے والا نہیں، کچھ نہیں ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے ہاں یہ روایت موجود ہے پہلے سے۔ جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ خود سیدنا ابراہیم کی پیشین گوئی بھی موجود تھی، اور اس کے ساتھ وہاں اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب کے ہاں تو آخری پیغمبر سیدنا مسیح علیہ السلام اسی مقصد سے مبعوث ہوئے، یعنی بنی اسرائیل پر اتمام حجت کر کے ان کا فیصلہ کر دیا جائے اور آنے والے پیغمبر کی پیشین گوئی کر دی جائے۔
نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی یعنی پہلے سے خبر دیتا ہے، کون آئے گا، اس کے اوصاف و خصائص کیا ہوں گے، میرے بعد آئے گا، فاصلے سے آئے گا، یعنی یہ ساری بات بیان کر دی جاتی ہے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق، اور اس کا مصداق بن کے آتا ہے۔ مصداق بن کے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس پیشین گوئی میں جو اوصاف و خصائص بیان کیے جاتے ہیں اس کی شخصیت بالکل اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، یعنی جہاں نبوت کی روایت موجود ہوگی وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی آگے کہے کہ میں نبی بن کے آ گیا ہوں، اب آپ مجھے پہچانیے، میرے دلائل پر توجہ فرمائیے۔ پہلے اگر پیغمبری کی روایت موجود ہے تو مثبت طور پر پیشین گوئی ہونی چاہیے۔ یہ بحث ہم ختم نبوت میں جا کے کریں گے، لیکن یہاں پر بھی ایک ضمنی پہلو سے اس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے کہ ہماری امت میں صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، نبوت ان پر ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آنے والے کی کوئی پیشین گوئی نہیں کی، یعنی یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد کوئی آئے گا، تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی بات سننی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت مسیح کے بارے میں ان سے پہلے کے پیغمبر بالکل اسی طرح اپنی قوموں سے عہد لے رہے ہیں۔ نبی بالعموم اپنے سے پہلے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق اور اس کا مصداق بن کر آتا ہے، اس لحاظ سے وہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا، یعنی گویا پہلے سے معلوم۔ ایسے سمجھیے کہ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا ہے کہ میں مرنے کے بعد حساب کتاب لوں گا اور تمہارے لیے جو جنت میں نے تیار کر رکھی ہے اس کے یہ اوصاف و خصائص ہیں۔ جنت ہم نے دیکھی تو نہیں، لیکن اس کا تعارف ہمیں کرا دیا گیا ہے۔ تو اب یوں نہیں ہے کہ ہم مر کے اٹھیں گے تو اچانک پتہ چلے گا کہ یہ کہاں آ گئے، بلکہ ہر مسلمان جو اللہ کی کتاب سے واقف ہے، اللہ کے پیغمبروں کی روایت سے واقف ہے، جنت اس کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ یعنی جب وہ سامنے آئے گی تو اس میں شبہ نہیں کہ اس کے اپنے اوصاف خصائص ہوں گے جو شاید اس وقت ہماری گرفت میں نہیں آتے، لیکن وہ اجنبی کوئی چیز نہیں ہوگی، ہم پہلے سے اسے جانتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا نعمتیں رکھی ہیں، اپنے بندوں کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ تو جیسے جنت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنے بعد میں آنے والے کے بارے میں پیشین گوئی کرتا ہے، اس کا تعارف کراتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ان اوصاف و خصائص کی ہستی میرے بعد آئے گی، وہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے اور تم نے ان کو ماننا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا، لوگ اس سے متعارف بھی ہوتے ہیں اور اس کے منتظر بھی، یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ پہلے سے تعارف بھی معلوم ہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسی ایک ہستی کو آنا ہے، وہ اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ کے پیغمبر ہوں گے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ہی بتایا گیا تھا، اور منتظر بھی، یعنی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں صراحت ہے کہ سیدنا یحییٰ نے ان کی بعثت سے پہلے یروشلم میں ان کی منادی کی تھی۔ یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں آپ بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو وہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا مسیح سے پہلے یحییٰ علیہ السلام اسی مقصد سے آئے، وہ گویا آنے والے کی منادی کر رہے تھے، لوگوں کو خبردار کر رہے تھے کہ تمہاری جڑوں پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، آنے والا اب آ رہا ہے، اور جب وہ آئے گا تو تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا، یہ وہ کہہ رہے تھے۔ چنانچہ آپ اگر اناجیل کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس وقت جیل میں تھے تو انہوں نے پوچھوا بھیجا سیدنا مسیح کی جب بعثت ہوئی کہ تم وہی ہو جس کی میں منادی کر رہا تھا۔ تو گویا سیدنا مسیح علیہ السلام اچانک کہیں سے نہیں آ گئے تھے، ان سے پہلے آنے والا جو اس زمانے میں بھی موجود تھا وہ ان کی آمد سے قبل ان کی منادی کر رہا تھا۔
گلیوں بازاروں میں لوگوں کو بتا رہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، وہ آنے والے ہیں، معاف کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات و انجیل دونوں میں بیان ہوئی، یعنی یہ قرآن مجید نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے۔ میں نے یہاں حوالے دے دیے ہیں کہ قرآن میں یہ باتیں کہاں کہاں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تورات و انجیل دونوں میں بیان ہوئی ہے، بلکہ سیدنا مسیح کی بعثت کے مقاصد میں سے، یعنی ان کو بھیجنے کے جو مقاصد بیان ہوئے ہیں قرآن نے، کیوں آئے سیدنا مسیح، بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی امی کی بشارت کے لیے آئے تھے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اس وضاحت کے ساتھ کہ وہ آئے اور وہ جس طرح سے تورات کی تصدیق کر رہے تھے، بنی اسرائیل پر حجت تمام کر رہے تھے، اسی طرح یہ بشارت بھی دے رہے تھے کہ میرے بعد وہ رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہاں یہ بھی توجہ دلا دوں کہ احمد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معروف نام ہے وہ محمد ہے، تو یہ پیشین گوئی میں احمد نام آیا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ آپ کا نام اصل میں احمد ہی ہے، محمد آپ کا لقب ہے اور ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، یعنی جو ماں نے نام رکھا ہے وہ احمد ہی رکھا ہے، یہ دادا نے لقب دیا ہے محمد، تو آپ کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد، پورا نام یہ ہے۔ تو اس لیے پیشین گوئی میں احمد ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی وہاں لقب کا یا کنیت کا ذکر نہیں ہے بلکہ ماں کے رکھے ہوئے نام کا ذکر ہے تاکہ کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو جائے۔ بلکہ سیدنا مسیح کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی امی کی بشارت کے لیے آئے تھے۔ قرآن نے اپنی صداقت کے لیے اسے ایک برہان قاطع کی حیثیت سے پیش کیا۔ برہان قاطع یعنی ہر حجت کو ختم کر دینے والی دلیل، آخری دلیل کے طور پر اس کو بعض جگہوں پر پیش کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید جب اپنی صداقت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو اس میں ایک واضح دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے اپنی صداقت کے لیے اسے ایک برہان قاطع کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو اس طرح پہچانتے ہیں، یعنی قرآن کو، جس طرح ایک مہجور باپ اپنے موعود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یعنی اگر کسی کا بیٹا باہر گیا ہوا ہو اور وہ واپس آئے تو جس طرح ایک باپ آگے بڑھ کر اس کو پہچان لیتا ہے، بالکل اسی طرح وہ پہچانتے تھے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی پیغمبر ہے، انہی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ اس کو قرآن نے پیش کیا ہے جگہ جگہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب پہچانتے تھے، یعنی قرآن مجید سے واقف تھے تو گویا صاحب قرآن سے بھی خوب واقف تھے۔ اس میں سوال ایک یہ اٹھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے تو یہ واقفیت تھی مگر مشرکین کے لیے تو نہیں تھی، وہ مطلب ان پر کس طریقے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی؟ دونوں آپس میں بھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے دین کی روایت سنتے اور باخبر رہتے تھے۔ مشرکین کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی عزت دیتے تھے یہود کو اور سمجھتے تھے کہ ان کے ہاں نبوت کی روایت پائی جاتی ہے، تو قرآن مجید نے انہی کو پیش کیا۔ یعنی تورات سے، انجیل سے، کتابوں سے واقف تھے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں تھے، ملنا جلنا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اخذ و استفادے کا تعلق تھا، حج کرنے آتے تھے۔ قرآن نے اپنی صداقت کے لیے اسے ایک برہان قاطع کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ایک مہجور باپ اپنے موعود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے، یعنی جس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب پہچانتے تھے۔ یہ سورہ شعراء ہے، 192 197 آیات ہیں، ان میں فرمایا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
اولم یکن لہم آیۃ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ نہایت اہتمام سے خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو تمہارے دل پر روح الامین لے کر اترا ہے، اس لیے کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح تم بھی خبردار کرنے والے بنو، نہایت صاف عربی زبان میں، اور یہ اگلے صحیفوں میں بھی مذکور ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اس کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی اس طرح قرآن مجید نے اس کو پیش کیا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہوگی، کیا دلیل ہوگی کہ بنی اسرائیل کے علماء اس بات سے واقف ہیں، جانتے ہیں، اس کی پیشین گوئی کے حاملین ہیں، اس کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انہی کو اس کی تصدیق کرنی تھی، اس لیے کہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایسے یہ پیغمبر آئیں گے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید نے بیان کی ہے، جو انہوں نے حرم کی تعمیر کے وقت کی تھی، اور اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا ہے۔ تو ان کے ہاں بھی یہ پیشین گوئی ایسے ہی چلی آ رہی تھی۔ اسی کو مولانا حالی نے بیان کیا نا کہ ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل و نوید مسیحا، یعنی سیدنا مسیح کی نوید اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، یہ گویا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ظاہر ہو گئی، مصداق بن کر آپ آئے۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، یعنی جو بینات اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اتاری جاتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں نبوت کی روایت موجود ہے وہاں اچانک نہیں آئے گا پیغمبر، پہلے سے اس کی پیشین گوئی ہوگی، جانے والا پیغمبر اس کی اطلاع دے کے جائے گا۔ اور جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہاں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف پیشین گوئی نہیں ہوتی، بلکہ جانے والا آنے والے کا مسح کر کے اس کو باقاعدہ اس منصب پر فائز قرار دے کر جاتا ہے، یعنی یہ اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا معاملہ کسی حکیم اور فلسفی کا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے افکار کا مطالعہ کریں گے اور ایک زمانہ گزرے گا اور ہو سکتا ہے زمانے میں پہچان سکیں، ہو سکتا ہے بعد میں پہچانیں، اچھا آج قدر افزائی نہیں ہوئی تو کل ہو جائے گی، اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ اور خاص طور پر اگر نبیوں میں سے رسول آیا ہے تو پھر تو معاملہ ختم ہو جانا ہوتا ہے، چند برسوں میں اس قوم کے لیے عدالت لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلا اہتمام یہ کرتے ہیں۔ دوسری چیز، نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے طور پر کوئی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بشریت کے تقاضے سے ان باتوں میں اپنے زمانے کا اثر، اپنے حالات کا اثر سب کچھ ہوتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر روایات میں آپ واقعات پڑھیں تو آپ کے زمانے کی کوئی طب ہے، آپ کے زمانے کی کوئی روایات ہیں، ان کو آپ بھی بے تکلف بیان کرتے ہیں۔ نبی جو کچھ خدا کی طرف سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر اللہ کی طرف سے، اسی وجہ سے پیشین گوئی جو ہمارے ہاں کتاب استثناء میں ہے، یعنی تورات میں، اس میں یہی ہے کہ وہ جو اللہ کا کلام پیش کرے گا اس کے نام سے پیش کرے گا۔ نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اس میں کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا۔ یعنی جس طریقے سے جب نبی آتا ہے تو اس کے ہاں کوئی شخصی ارتقاء نام کی چیز نہیں ہوتی۔ ہم جب دنیا میں بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، سائنسدانوں کو دیکھتے ہیں، شاعروں کو دیکھتے ہیں، ادباء کو دیکھتے ہیں، تو بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اگر اٹھا لیں، مشرق کی ہو یا مغرب کی، حال کی ہو یا ماضی کی، تو وہ اپنی شخصیت کے ظہور کے ارتقائی عمل سے گزرتی ہے۔ یعنی کچھ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے، کچھ جاننے کا عمل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو اندر ملکہ موجود ہے، شاعری کا ہے، مصوری کا ہے، ادب کا ہے، اس کا تدریجی ظہور ہونا شروع ہوتا ہے۔ یعنی کچھ خام چیزیں سامنے آئیں گی، پھر ان میں بہتری ہوگی، پھر تغیرات ہوں گے، یہاں تک کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلغ اشدہ، اب وہ گویا اپنے کمال پر پہنچ گیا، تو پھر وہ چیز ظہور میں آتی ہے جس کو ہم اس کا امتیاز سمجھتے ہیں۔ کسی کو آپ اٹھا لیں، یعنی آپ سائنسدانوں میں آئنسٹائن کو اور نیوٹن کو اٹھا لیں، آپ شاعروں میں غالب اور اقبال کو اٹھا لیں، کسی کو بھی اٹھا لیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ سب ان مراحل سے گزرتے ہیں۔
فلسفی ہوں، حکیم ہوں، سب کے سب. اور پھر جو کلام ان کے ہاں سے صادر ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو وہ لے کر پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو کلام جب انسان سے صادر ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک لمبے عرصے میں صادر ہونے کی وجہ سے تضادات پیدا کر لیتا ہے. اس لیے کہ ایک انسان کی حیثیت سے اعلیٰ ترین اوصاف کا ظہور بھی اگر ہوا ہے تو تب بھی اس کے ساتھ ساتھ انسان سوچ رہا ہوتا ہے. تو اس کے ہاں تراشیدم پرستیدم شکستم، بت تراشتا ہوں، پرستش کرتا ہوں، پھر توڑ دیتا ہوں، تو یہ جاری رہتا ہے عمل. تو پیغمبر کے ہاں سے جب یہ کلام صادر ہوتا ہے تو اس میں ایسا کوئی تضاد یا تخالف نہیں ہوتا، یعنی ایک سے دوسری بات مختلف ہے، اس میں کوئی تناقض ہے، کنٹرڈکشن ہے، ایک بات اس پہلو سے کہی ہے دوسرے پہلو سے کہہ دی ہے. ایک فریم تھا یا ایک حالات تھے کہ جن کے اندر یہ رائے قائم کی تھی، اب یہ رائے قائم کر لی ہے. تو ہر بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں بھی جب 20-30 برسوں میں وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے یا اس کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے تو اس میں یہ تراشیدم پرستیدم شکستم کی داستان لازماً ہوتی ہے. بلکہ جتنا بڑا آدمی ہوگا، عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ باصلاحیت لوگ کسی تقلیدی کھونٹے سے بن جاتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی بات کہتے رہتے ہیں، لیکن وہاں کیا ہوتا ہے، وہاں آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے پیچھے سے آگے جانا ہی نہیں. اور اگر تقلیدی کھونٹے سے آدمی نہیں بنا ہوا، بڑا آدمی ہے، تو پھر اس کے ہاں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی. یعنی یہ ملنا اصل میں اس کے بشری پہلو کا ظہور ہے، کیونکہ انسان سیکھتا ہی ایسے ہے. اس کے ملکات کا ظہور بھی اسی طرح ارتقائی عمل سے ہوتا ہے، اور اس کے فکر کی تشکیل بھی ایسے ہی ہوتی ہے. اور وہ فکر جس فارم میں، جس حیثیت میں پیش آتا ہے، اس میں بھی یہ سارے مراحل گزرتے ہیں. تو یہ ہر جگہ کے لیے ایک ایسا اصول ہے کہ جس سے کوئی استثناء دنیا میں تلاش نہیں کیا جا سکتا سوائے پیغمبر کے کلام کے. نبی جو کچھ خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے اس میں کوئی تضاد و تخالف نہیں ہوتا. دنیا میں آخری درجے کا کوئی ابکری جیریس، دنیا میں آخری درجے کا کوئی ابکری بھی، خواہ وہ سقراط و فلاطوں ہو یا کانٹ اور آئنسٹائن، غالب و اقبال ہو یا رازی و زمخشری، اپنی تخلیقات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی نہ وہ خود یہ دعویٰ کریں گے، نہ ان کا کوئی پیرو یہ دعویٰ کر سکتا ہے. بلکہ جب ہم بڑی شخصیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ ان کے فکر میں اس طرح سے تبدیلیاں آئیں. انہوں نے یہاں سے بات شروع کی، وہ یہ پس منظر لے کے آئے تھے. کسی کا مثال کے طور پر مسلمانوں کے تصوف کا پس منظر ہوگا، کسی کا فلسفے کا پس منظر ہوگا، کسی کا قدیم مذہبی عقائد کا پس منظر ہوگا، کسی کا کسی خاص فرقے سے تعلق کا پس منظر ہوگا. کیونکہ انسان جب آنکھ کھولتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس پر یک بیک کوئی چیز بارش کی طرح نازل ہو جائے. اس کے اندرونی ملکات بھی تدریج سے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اور بالکل اسی طرح سے جو کلام اس سے صادر ہوتا ہے یا جو فکر اس کی ذات سے پیدا ہوتا ہے یا جو تحقیقات اس سے ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی اپنے اندر تناقضات پیدا کر لیتی ہیں. یہ انسانی زندگی کا لازمہ ہے، اور کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی آپ اس سے مستثنا نہیں دکھا سکتے انسانی تاریخ میں. تو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں آخری درجے کا کوئی ابکری بھی، خواہ وہ سقراط و فلاطوں ہو یا کانٹ اور آئنسٹائن، غالب و اقبال ہو یا رازی و زمخشری، اپنی تخلیقات کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہاں 20 سال کی تخلیقات میں، 30 سال کی تخلیقات میں تم کوئی تضاد و تخالف نہیں دکھا سکتے. بلکہ تضاد، تخالف اور کنٹرڈکشن، تناقضات، یہ حسن ہے یہاں. اس کا مطلب ہے کہ آدمی سوچتا ہے، اس کے ہاں بہتری ہوتی ہے، وہ ایک ہی جگہ نہیں بیٹھا رہتا. اس کے معنی یہ ہے، یعنی انسان کے ہاں یہ چیز باعث شرف ہے، کیونکہ انسان کے سیکھنے کا معاملہ یہ ہے. اس نے اگر اپنے آپ کو پتھر نہیں بنا لیا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی بڑا آدمی بھی تقلید کے کھونٹے سے بن جائے تو ممکن ہے کہ ایسا ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ جو لوگ تقلید کے کھونٹے سے بندھے ہوں اور بڑے ہوں اپنی ذات میں، ان کے ہاں بھی آپ کو یہ سب چیزیں نظر آ جائیں.
میں مثال دوں گا کہ دیوبندی علماء میں آپ علامہ انور شاہ کاشمیری کی چیزیں پڑھی، تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ ایک عبقری شخصیت ہے، ایک غیر معمولی شخصیت ہے، اور اگرچہ اس حصار کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی وہ جو تقلید کا ایک طریقہ ہے اسی میں کھڑے ہیں، لیکن بہرحال اجتہادی بصیرت جگہ جگہ معلوم ہوتا ہے کہ چھلک رہی ہے، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے ہاں اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے وہی جس کو میں نے اس مصرعے کی صورت میں بیان کیا ہے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم، یہ ہوتا ہے ہر انسان کا۔ لیکن قرآن نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اس میں فکر و خیال کا کوئی ادنا تناقض بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا، یعنی انسانی کلام پوری تاریخ سے اٹھائیے، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اب مجھے بھی دیکھ لو، 23 سال کا عرصہ ہے، مختلف طریقوں سے یہ کلام نازل ہوتا رہا ہے، اور جس ہستی پر نازل ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں اسٹیبلش ہسٹری، اخبار احاد کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی مسلمہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ کسی غار میں نہیں بیٹھے رہے، ایک کشمکش ہے جس سے گزر رہے ہیں، دعوت ہے، ہجرت ہے، جنگیں ہیں، یہ سب مراحل گزر رہے ہیں۔ اس میں انسان کے فکر، خیال، اسلوب میں بہت تغیرات آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں فکری تنازعات بھی پیدا ہوتے ہیں، تناقضات بھی پیدا ہوتے ہیں، کنٹرڈکشن وجود میں آ جاتی ہیں۔ لیکن قرآن نے یہ بات اپنے بارے میں کہی ہے اور پورے زور کے ساتھ کہی ہے کہ اس میں فکر و خیال کا کوئی ادنا تناقض بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو سال ہا سال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کے متنوع موضوعات، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی راگ ہے جو الاپا جا رہا ہے، قرآن مجید میں بہت گوناگون موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، یعنی دنیا کے، کائنات کے، انسان کے بے شمار حقائق ہیں جن سے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو سال ہا سال تک مختلف حالات میں اور مختلف موقعوں پر اس طرح کے متنوع موضوعات پر تقریریں کرتا رہے، اور شروع سے آخر تک اس کی یہ تمام تقریریں جب مرتب کی جائیں تو ایک ایسے ہم رنگ اور متوافق مجموعہ کلام کی صورت اختیار کر لیں جس میں نہ خیالات کا کوئی تصادم ہو، نہ متکلم کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والی کیفیات کی کوئی جھلک دکھائی دے، اور نہ رائے اور نقطہ نظر کی تبدیلی کے کوئی آثار کہیں دیکھے جا سکتے ہوں۔ یہ تنہا قرآن ہی کی خصوصیت ہے۔ یعنی انسان کو جب بھی آپ دیکھیں گے، میں نے بڑے لوگوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ قرآن ہی ایک کلام ہے اور محمد الرسول اللہ ہی ایک بڑے آدمی ہیں، یعنی انسانی نقطہ نظر سے دیکھیں، پیغمبری سے قطع نظر کر کے، تو ایک کہکشاں ہے انسانوں کی جس میں بڑے بڑے فلسفی ہیں، بڑے بڑے حکماء ہیں، سب کی زندگی کا مطالعہ کریں اور سب کے کلام کا بھی مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ مختلف ادوار سے گزر کر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں تو اس میں یہ سارے آثار آپ کو نظر آ جاتے ہیں جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تنہا قرآن ہی کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت 82 میں قرآن نے خود یہ بات پیش کی ہے، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلافات پاتے، یعنی پھر یہی نتیجہ نکلتا۔ پھر جو بڑے انسانوں کے کلام میں خصوصیت ہوا کرتی ہے اس میں بھی ہوتی، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ استاد امام لکھتے ہیں، قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فروع میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے کہ ریاضی اور اقلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے۔ یعنی جیسے ایک ریاضی دان آپ کو ایک ایک چیز کو 2 اور 2 4 میں ڈھال کر دکھا دیتا ہے، قرآن کا پورا نظام فکر بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کی ہر بات اپنے اصول اور فروع میں اتنی مستحکم اور مربوط ہے
کہ ریاضی اور اوکلیدس کے فارمولے بھی اتنے مستحکم و مربوط نہیں ہو سکتے۔ وہ جن عقائد کی تعلیم دیتا ہے وہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ و پیوستہ ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی الگ کر دیجئے تو پورا سلسلہ ہی درم برم ہو جائے۔ وہ جن عبادات و طاعات کا حکم دیتا ہے، یعنی جن چیزوں کو کرنے کے لیے کہتا ہے، بندگی کے جو تقاضے بیان کرتا ہے، وہ جن عبادات و طاعات کا حکم دیتا ہے، وہ عقائد سے، یعنی جو اس نے بنیادیں فراہم کی ہیں ایمانیات کی، وہ عقائد سے اس طرح پیدا ہوتی ہیں جس طرح تنے سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ وہ جن اعمال و اخلاق کی تلقین کرتا ہے وہ اپنے اصول سے، یعنی جہاں سے وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اصول سے اس طرح ظہور میں آتے ہیں جس طرح ایک شے سے اس کے قدرتی اور فطری لوازم ظہور میں آتے ہیں۔ یعنی اگر آپ فرو کو دیکھیں یا پھل کو دیکھیں تو درخت کو پہچان لیتے ہیں، اگر آپ درخت کو دیکھیں، جڑ سے دیکھیں، تو آپ پھل کی پیشین گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر لگے گا۔ ایسا ربط ہے ہر چیز میں۔ اس کی مجموعی تعلیم سے زندگی کا جو نظام بنتا ہے وہ ایک بنیان مرصوص کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے، یعنی جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے یا کوئی عمارت ہوتی ہے جس میں ایک ایک اینٹ قاعدے سے رکھی گئی ہے، اس شکل میں نمایاں ہوتا ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ سے اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی الگ کرنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ پوری عمارت میں خلا پیدا ہو جائے۔ تو قرآن مجید اپنے ربط میں، اپنے نظام میں، اپنی دعوت میں، اپنے فکر میں، اپنے اسلوب میں ایسی کتاب ہے، اور یہی وہ غیر معمولی انفرادیت ہے کہ آدمی اگر ذوق رکھتا ہو تو وہ اس کو محسوس کرتا ہے، اور اگر خاص طور پر اس نے فلسفے، سائنس اور ادب کی اعلیٰ چیزیں پڑھی ہوں اور بڑے لوگوں کو دیکھا ہو تو پھر تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسی طرح پہچان لیتا ہے کہ این کتاب از آسمان دیگر است، جیسے کہ پیچھے قرآن مجید نے تمثیل بیان کی ہے کہ یہ یہود قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اپنے موعود و منتظر بیٹے کو پہچانتا ہے جس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری بات تھی، یعنی نبی کی معرفت میں پہلی چیز بیان ہوئی کہ وہ کبھی کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہوتا، بلکہ جہاں نبوت کی روایت پہلے سے موجود ہو وہ پیشین گوئیوں کا مصداق بن کے آتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اچانک آ جائے اور پہلے نبی نے اس کے بارے میں نہ کچھ کہا ہو، نہ اس سے متعلق کوئی تلقین کی ہو، نہ اس کی اتباع کے لیے لوگوں سے عہد لیا ہو۔ یہ سب کچھ پہلے موجود ہوتا ہے تو پھر وہ ایک متعارف شخصیت کی حیثیت سے آتا ہے۔ پہلی بات یہ تھی، یہ بینات ہیں جو قرآن نے نبی کی معرفت کے لیے بیان کی۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو کچھ نبی خدا کی طرف سے اور خدا کے کلام کی حیثیت سے پیش کرتا ہے وہ بشری خصوصیات سے ماورا ایک چیز ہوتی ہے، یعنی بشری خصوصیات جو بڑے لوگوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ملکات کا ظہور کیسے ہوتا ہے۔ ایک لمبا عرصہ لگتا ہے جس میں ایک شخص کی تعمیر ہوتی ہے، ایک شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ میں اس کو پیش کیا ہے کہ مجھے دیکھ لو، میں تمہارے درمیان 40 سال گزار چکا ہوں، فقط لبثت فیکم عمرہ، اس سارے عرصے میں کبھی میری زبان سے، میرے ہاں سے اس طرح کی کوئی چیز، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز، اس کے لیے کوئی جد و جہد، اس کا صدور دیکھا ہے کبھی؟ ایک عمر گزاری ہے میں نے تمہارے اندر۔ اور یہ دوسری بات جو قرآن مجید نے پیش کی۔ تیسری چیز، نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا فرماتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ اس دنیا میں جو حجاب پڑا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حجاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے تحت اس کی آیات کا ظہور ہو رہا ہے۔ یعنی سورج بھی کوئی معمولی نشانی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ اس دنیا میں اندھیرا ہو اور ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوں اور اچانک سورج نمودار ہو جائے، تو کتنا بڑا معجزہ ہوگا، یعنی کتنی بڑی خبر ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم آیات، یعنی یہ کائنات کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔
یعنی اب تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، پہلے تو چلیے اطمینان سے بیٹھ کے کہہ لیتے تھے کہ ہماری زمین مرکز ہے اور بس یہ کوئی 7-8 سیارے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کر لیں گے. لیکن جیسے جیسے ہمارا علم بڑا ہے، معلوم ہوا کہ کائنات تو ہمارے پیمانوں کی گرفت میں آنے کی چیز ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح ہم چیزوں کو ماپتے تھے، جیسے دیکھتے تھے، جیسے تصورات کرتے تھے، سب چیزیں ختم ہو گئی. ہمیں نوری سالوں کے پیمانے ایجاد کرنے پڑے اور وہ بھی اب گرفت میں لینے سے قاصر محسوس ہوتے ہیں، اس لیے کہ یزید و فی الخلق ما یشاء، کائنات اپنی وسعتوں کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی، اتنی بڑی ہے کہ بڑی بھی شاید کوئی لفظ نہیں ہے اس کو تعبیر کر، اتنی عظیم ہے کہ عظیم کا لفظ بھی جو تاثر پیدا کرتا ہے وہ کائنات کے ساتھ موافقت یا مطابقت نہیں رکھتا، اور اتنی گوناگوں ہے، اتنی بو کلموں ہے، اس میں آیات الہی کا ایسے ظہور ہو رہا ہے. پھر مخلوقات، یعنی جو مادے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں وہ تو اب ہے مخلوقات، ان کے لیے زندگی کے لوازم. آپ اپنی زمین کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اور مخلوقات میں جو تنوع ہے، کوئی ایک نیا جزیرہ دریافت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے، یہ ایک نئی دنیا یہاں پائی جاتی ہے. خود انسان، اس میں شعور کا ارتقاء. تو مادے سے حیات کا صدور، اس سے شعور، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ سب کچھ. لیکن چونکہ یہ قوانین کے تحت ہو رہا ہے اور تدریج سے ہو رہا ہے، یعنی کچھ لاز ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک علت و معلول کا رشتہ بڑی دور تک دریافت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ حجاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پر ڈال دیا. یعنی یہ قوانین ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں اور ہم متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے جو ہمارے بچے کی پیدائشی کا اگر آپ مطالعہ کریں، یہ تو گھر میں پیدا ہوتا ہے نا، کوئی معمولی چیز ہے. کبھی آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ خام مواد میں آپ کیا ڈالتے ہیں اندر، یعنی اس میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ زندہ جانوروں کے گوشت کو ہی پہلے مردہ کرتے ہیں پھر اندر ڈالتے ہیں. خام مواد تو یہی جاتا ہے نا. لیکن جو مشینری آپ کے اندر لگی ہوئی ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس قطرہ آب کو پیدا کرتی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اس بیضے کو پیدا کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں اپنی مشینوں سے اب تو کہ اس کا ملاپ کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کیسے زندگی اور شعور اور سب چیزیں افلاطون و ارسطو بن کے کھڑے ہو جاتا ہے آدمی آپ کے سامنے. تو یہ جو ظہور ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے. لیکن چونکہ قانون، قاعدے اور تدریج کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر، تو نتیجے کے طور پر آدمی متوجہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس پردے کو پیغمبر کی مائیت میں اگر چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اٹھا دیتے ہیں. یعنی یہ جو تدریج کا پردہ ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے یا خارق عادت چیز کہا جاتا ہے، کہ جو قانون چل رہا تھا، جو علت و معلول کے رشتے قائم تھے، جو پردہ پڑا ہوا تھا، جو حجاب تھا، وہ حجاب اللہ نے اٹھا دیا. یعنی ہمارے ہاں سانپ کیسے پیدا ہو رہے تھے؟ محض قانون اور تدریج نے، سانپ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کسی ایک جانور کا مطالعہ کریں تو کوئی تعجب نہیں پیدا ہوتا تھا اس کے بارے میں، لیکن ایسا سانپ بن گیا. کیا کیا؟ یعنی وہی تدریج اور قانون کا پردہ اٹھا دیا، اس کے سوا تو کچھ نہیں کیا. تو یہ چیز خارق عادت، اسی لیے یہ اصطلاح ایجاد کی گئی. گویا اللہ تعالیٰ نے جو عادت یا قانون کا استمرار تھا اس کو توڑ دیا، خارق توڑ دینے والی چیز. اسی سے معجزہ، اعجاز. لیکن قرآن مجید ان اصطلاحات کو نہیں اختیار کرتا، وہ بینا، آیا. اس سے یہ توجہ دلاتا ہے کہ آیات تو تمہارے گرد و پیش ہزاروں سینکڑوں معجزات بکھرے ہوئے تھے، لیکن چونکہ تم اس حجاب کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے تو آؤ تھوڑی دیر کے لیے حجاب اتار کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ پہلو جو ہے یہ بھی پیغمبر کے آنے کے بعد ظہور پذیر ہوتا ہے. نبی کو اللہ تعالیٰ معجزات و خوارق عطا کرتے ہیں. معجزہ جو ہے اس کا مطلب ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی ایک ایسی چیز کہ جو اپنے اندر بڑا اعجاز رکھتی ہے، بڑی ندرت رکھتی ہے، جو آپ کے سامنے ایک ایسی دنیا لے آتی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے تھے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ خوارق، یعنی جو عادت ہے. عادت کے مطلب عام قانون،
روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ اس کے بالکل برخلاف، اس کو توڑ دیتی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، تو اس سے استدلال کیا تھا بعض لوگوں نے کہ خوارج کیسے ہو سکتے ہیں. تو خوارج کے پس منظر کو میں نے واضح کر دیا، لیکن یہ بحث ظاہر ہے کہ آگے ایک تفصیل کے ساتھ سامنے آئے گی. اب اس نشست کا وقت ختم ہوا، ہم اس کو پھر زیر بحث لائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.